بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا اس کو وہیں سے دوبارہ سے متصل کرتے ہوئے ہمارا موضوع مریض کی عیادت کا ثواب، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا سید نعمان رضوی صاحب ایک مرتبہ پھر نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خدا سلامت رکھے ہم سب کو صحت کے ساتھ، اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ روایات معصومین کی روشنی میں مریضوں کی عیادت کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ ہمیں ان احادیث کے اندر، روایات کے اندر کیا ملتا ہے؟ کیا کچھ کہ ایک مریض کے پاس جانا، اس کی عیادت کرنا، اس کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنا، اس سے اچھے کلمات بولنا، اس کے ساتھ گفتگو کرنی، اس کا کیا اجر و ثواب رکھتا ہے؟ یا کچھ تحائف لے کر جانا، اس طرح سے ہے، اس پر تھوڑی سی جی، روشنی ڈالنا پڑا۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات، معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، جو ان کے تھاٹس ہیں، وہ تھاٹس، وہ اقوال، وہ فرمودات، وہ ارشادات ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جو مریض ہے، اگر وہ آج بھی اپنی سوسائٹی کو ہیلدی بنانا چاہتا ہے، اپنی معاشرتی زندگی کو صحت مند معاشرہ بنانا چاہتا ہے، یا میں ایک فیملی کے حوالے سے، ایک خاندان کے حوالے سے بات کروں کہ آپس میں چار پانچ بھائی ہیں، ایک چھوٹا سا خاندان ہے، اگر ہم اپنے خاندان کو صحت مند خاندان بنانا چاہتے ہیں معاشرتی سوسائٹی کے اعتبار سے، تو ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا اگر ہم مطالعہ اور اسٹڈی کریں تو مریض کی عیادت، ہم اور آپ ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ارے وہ بیمار ہے، مریض ہے، کل ٹھیک ہو جائے، لیکن اسلام میں کیوں اتنی تاکید کی ہے؟ ثواب کی جو مقدار، ثواب جزا کی جو مقدار ہے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں یہ دے گا، یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں یہ دے گا، یہ کیوں اتنا زیادہ بیان کیا گیا؟ تاکہ لوگوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو، لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ نہیں، ہم یہ چھوٹا سا کام کر لیں تو اس کی جزا ہمیں بہت زیادہ ملے گی، یہ ہم 2 منٹ کا کام کر لیں تو ہمیں گھنٹوں کا اجر ملے گا۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں کہ جو خدا کی طرف سے جو گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بڑی روایتیں بیان کی۔ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ دین اسلام نے جو بیمار کی عیادت کو واجب حقوق میں شمار کیا ہے اور الہی اور انسانی فریضے میں شمار کیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اسی کو ہمارے سامنے نافذ کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص، میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر، بڑی خوبصورت روایت ہے، اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جب کوئی مرد مومن کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے، دیکھیے وقت کو ابھی معین کیا گیا ہے، اگر کوئی مرد مومن کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ اس کے پاس، اس مریض کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس عیادت کرنے والے شخص کو گھیر لیتی ہے چاروں طرف سے۔ اللہ یعنی ہم کسی مریض کی عیادت کرنے کو گئے تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اور بیمار کے پاس ہم جا کر بیٹھے، بیمار کی عیادت کر رہے ہیں، بیمار کی خیریت پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت ہمیں اتنی دیر تک گھیرے رہتی ہے، اور یہ گھیرے فرشتے رہتے اس صحیح۔ سے شام تک، یعنی ایک وقت بیان کیا گیا کہ اگر تم اس وقت عیادت کرو تو صبح سے لے تک شام تک وہ 70,000 فرشتے اس مریض کی عیادت کرنے والے شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، یہ کتنا خدا کی طرف سے ہمیں تحفہ عطا کیا جا رہا ہے۔ ایک مریض سبحان کی اللہ۔ عیادت، ہم کتنا گناہ دن بھر میں کرتے ہیں، کتنی خطائیں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے ایسے کام انجام دیں، ہم وہ اعمال انجام دیں کہ جس کی جزا اتنی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکیں۔ اور روایتوں کی روشنی میں آپ کی یہ قدر بیان کروں کہ مریضوں کی عیادت کرنے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر انسان کسی بیمار کی عیادت خیریت پوچھتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس شخص کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مریض کے عیادت کرنے جائے اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اس بندے پر خدا کی نظر کرم ہوتی ہے، خدا نگاہ کرم سے
اس بندے کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کرم کی نگاہ اللہ کی اس بندے کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے استغفار کی تصویر اس کی جانب سے پڑھتے ہیں، اور اس شخص کو، اس مرد مومن کو اللہ جنت میں جگہ دیتا ہے۔ یہ روایت کا اللہ مفہوم ہے کہ انسان ایک مریض کی عیادت کر کے جنت میں جگہ پا لیتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام خطیب مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا اس نے جنتی راستے پر اپنے قدم کو رکھا ہے۔ یعنی ہم مریض کی عیادت کو اس کے گھر تک نہیں جا رہے ہیں، کلینک تک نہیں جا رہے ہیں، جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس جنت کے ہاسپٹل راستے تک نہیں جا رہے ہیں، یہ جو راستہ ہے یہ راستہ جنت والا راستہ ہے۔ ہم جنت کے ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ شخص اس بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا اس کی چاروں طرف اللہ کی رحمت محیط ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اور صبح کے وقت، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ اگر ہم صبح کے وقت چل رہے ہیں تو شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے اگر دعا کریں تو خدا بند کریم ایسے معصوم فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو ہم اور آپ ایک مریض کی عیادت کر کے اتنے ثواب کو حاصل کر سکتے، اتنی جزا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا سے توفیق مانگے کہ خدا ہماری روح کو صحت مند بنا، ہمارے جسم کو صحت مند بنا، ہمارے معاشرے کو صحت مند بنا، علوی معاشرہ، حسینی معاشرہ، زینبی معاشرہ، محمدی معاشرہ، اچھا، فاطمی معاشرہ اس کے ہمارے آداب درمیان۔ آداب کیا ہے؟ صرف چلے جانا یا اس کے علاوہ اس کے کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں؟ یقیناً اسلام جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ صبح اٹھنے کی آداب کیا ہے۔ ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو اسلام بیت الخلاء جانے کے آداب بتاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتے تو اسلام نے ہمیں کہیں پہ بھی تشنا نہیں رکھا ہے، ہر جگہ رہنمائی، ہر جگہ ہدایت۔ تو مریض کی عیادت کے سلسلے میں بھی اسلام نے، محمد علیہ محمد علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور مریض کی عیادت کے طریقے، مریض کی عیادت کیسے کریں، کیا وہ آداب ہونے چاہیے، اس حوالے سے ہمیں معصومین علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ ایک مریض کی عیادت کو کیا ڈسپلین تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں چند ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا بسم ادب جو اللہ، ہے ضرور۔ وہ یہ ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کسی مریض کی عیادت کو جا رہے تو اس کے لیے تحفے لے کے جاؤ، گفٹ لے کے جاؤ، اس کے لیے کوئی ہدیہ لے کے جاؤ۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ارشادات کے مطابق بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ اگر تم کسی کے یہاں عیادت کرنے کو جا رہے تو اس کے لیے تم کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ، کوئی پھل فروٹس لے کے جاؤ، تاکہ وہ تمہیں جب دیکھے تو تمہارے اس خوش اخلاقی سے اس کو خوشی میسر ہو، اور جب کوئی اللہ کے بندے کو خوش رکھتا ہے، خوشی عطا کرتا ہے، تو خدا بند کریم اس بندے مومن کو خوشی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب تم اس کے لیے کوئی عوض لے کے جاؤ، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ لے کے جاؤ، تو ایسا یہ بالکل نہیں سوچنا کہ وہ ہمارے لیے لے کے آئے تھے جب میں بیمار پڑا تھا تو لہٰذا میں بھی لے کے جاؤں گا۔ امام نے منع کیا ہے اس فکر کو، اس سوچ کو، کہ اس بدلے کی عوض میں نہیں کہ وہ لے کے آیا تھا لہٰذا ہم لے کے جا رہے ہیں، اور فلاں ہمارے لیے لے کے نہیں آیا تھا لہٰذا ہم بھی لے کے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کے، خاص طور سے امیر المومنین حضرت علی نبی طالب علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایسے شخص کی عیادت کے لیے جاؤ کہ جو تمہاری عیادت کو نہیں آیا۔ اب دیکھیں صلہ رحم، اللہ ایسے شخص کی عیادت کو جاؤ کہ جو تمہاری عیادت کو نہیں آیا ہے، ایسے شخص کے لیے تحفے لے کے جاؤ جو تمہیں کبھی تحفہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر تم یہ سوچ کے کہ کیونکہ وہ تحفہ لے کے آیا تھا، میں جب بیمار پڑا تھا تو وہ ایپل لے کے آیا تھا، وہ فروٹس لے کے آیا تھا لہذا میں لے کے جاؤں، تو معصومین نے کہا یہ پستی کی علامت ہے، یعنی تمہاری سوچ بہت سطحی ہے، تمہاری فکر بہت سطحی ہے، چھوٹی ہے۔ بدلے، ہاں، گری ہوئی ہے، سطحی فکر لے کے نہیں، بلکہ تم اپنے فکر کو بلند رکھو، ایسے کی غلط ہے۔ عیادت کو جاؤ کہ جو تمہاری عیادت کو نہیں آ رہا ہے۔ یہاں معاشرہ کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں اینٹ سے ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں تو اینٹ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے۔ اہل بیت نے کہا نہیں، جو کیچڑ اچھال رہا ہے، اللہ اکبر، ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے کہ محمد مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے صلی جو اللہ لوگ علیہ وآلہ کانٹے بچھاتے تھے، وسلم۔ پیغمبر اسلام انہیں دعاؤں کے پھول سے نوازتے تھے۔
جو کیچڑ آپ کے اوپر پھینکا کرتے تھے، پیغمبر اسلام اپنی رحمت کی نگاہوں سے اسے دیکھ کر اس کے تمام کثافتوں کو دور کر دیتے تھے۔ سبحان تو ہم اپنی فکر کو بلند کریں۔ امام نے کہا کہ تحفہ لے کر جاؤ تاکہ وہ تمہارے تحفے کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اور یہ خود ایک واقعہ ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا بیان ہے کہ ہم اپنی ایک جان پہچان کا کوئی شخص تھا کہ جو مریض ہو گیا، تو ہم اس کی عیادت کو جا رہے تھے، تو راستے میں ہمیں امام صادق علیہ السلام ملے۔ امام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا مولا ہم فلاں شخص کی عیادت کو جا رہے ہیں، وہ بیمار ہے۔ تو امام نے باضابطہ روک کر پوچھا یہ بتاؤ کہ خالی ہاتھ جا رہے ہو یا اس کے لیے کچھ سامان لے کے جا رہے ہو؟ اور روایت میں چند پھلوں کا ذکر بھی ہے، یعنی امام نے ذکر بھی کیا کہ کیا یہ پھل لے کے تم اس کے لیے جا رہے ہو؟ کیا تم نے سیب خریدا؟ کیا ناشپاتی خریدی؟ کیا عطر یا کوئی خوشبو لے کے جا رہے ہو؟ اب امام نے جب ان چیزوں کا نام لیا کہ جب یہ ہدیہ تم بیمار کی خدمت میں پیش کرو گے تو وہ ہدیہ اس بیمار کے لیے خوشی کا سبب بنے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ابھی پر مشقت اور بے شک، زحمتوں میں تھا، وہ تھوڑی سبحان دیر کے اللہ، لیے اطمینان محسوس کرے گا، تمہاری آمد کو اپنے لیے باعث برکت سمجھے گا۔ تو اس طریقے سے ایک بیمار کی عیادت کو جاؤ کہ تحفے ہدیے لے کے جاؤ۔ دوسرا ادب، دوسرا طریقہ، جو دوسری ڈسپلین ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کسی بیمار کی عیادت کو جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے واپس گھر بھی جانا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی کہیں اور ہے۔ یعنی جب آپ کسی بیمار کی عیادت کو جائیں تو وقت کم لیں، آپ اس کی عیادت کو جائیں تو تھوڑے سے وقفے کے لیے آپ بیٹھیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ گئے تو آپ بالکل گھنٹوں آپ اس سے گفتگو کریں۔ اور اس میں علت اور ریزن بیان کیا گیا ہے کہ کیوں تھوڑی دیر کے لیے آپ جائیں، بہت خیریت خوبصورت پوچھیں بات ہے۔ اور فوراً اٹھ جائیں۔ کیوں ریزن بیان ہے، علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ بیمار کے پاس اب آپ جاتے ہیں تو جب تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھے خیریت پوچھ رہے ہیں تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب بہت زیادہ آپ دیر تک اس کے سامنے بیٹھ گئے تو چونکہ وہ بیمار ہے، وہ صحیح سے لیٹ نہیں پا رہا ہے، صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، آپ کے احترام میں، آپ کی خدمت، یعنی آپ اس کے یہاں مہمان گئے ہیں، آپ ہدیہ لے کے گئے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی میزبانی کرے۔ اس وقت وہ مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے، صحیح سے اٹھ نہیں سکتا، صحیح سے آپ کی ضیافت نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کو دلی اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اب مثلا وہ لیٹا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے احترام میں بیٹھ گئے، 5-10 منٹ بہت ہے، لیکن آپ گھنٹوں بیٹھ گئے تو گھنٹوں اگر وہ بیٹھا رہے گا تو وہ بیمار ہے، وہ مریض ہے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو تو سکتا کھلے گا۔ ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کو آپ جا رہے ہیں تو اس عیادت کا وقت قلیل ہونا چاہیے تاکہ ثواب کثیر لے کر آپ جائیں۔ آپ جا رہے ہیں رحمت الہی کو سمیٹنے کے لیے، الٹا آپ زحمتوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو ان زحمت دے دی، چیزوں کا صحیح۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اچھا، بیمار کی دل جوئی کریں۔ ایک اس ہاں، ٹاپک کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ بیمار کی دل جوئی کریں۔ اچھا آپ بخار میں مبتلا ہے، آپ کو یہ بیماری ہوگی، ارے یہ تو کوئی آج کل مائنر بیماری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، فلاں کوئی ڈاکٹر ہے، مانے فلاں نہیں۔ دوا کھا لیں۔ آپ یہ 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیں، آپ 70 مرتبہ سورہ الحمد کی تصویر پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ تو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی 70 مرتبہ اپنے اوپر کسی مریض کے اوپر سورہ الحمد پڑھ کے دم کر دے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ امام نے کہا اگر کسی مردے کے اوپر دم کر دیا جائے، وہ زندہ ہو جائے تو اس میں حیرت نہ کرے۔ تو اس طرح اس کی دل جوئی کریں کہ نہیں۔ بعض لوگ اچھا اللہ اکبر، یہ بیماری ہو گئی، خدا آپ کی خیر کرے، اللہ آپ کو محفوظ ہے، یعنی بجائے اس کے آپ اس کو موٹیویٹ کریں، آپ اس کو اور زیادہ فکری اعتبار سے غم انگیز بنا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس کی دلجوئی کریں اور اس کو بتائیں کہ دیکھیں آپ کوئی بھی، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سے شفا مانگے، دوائیوں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ عطا کرتا ہے۔ چوتھا آدھا بیمار کی حالت پوچھے، آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، لاکھ پیسے والا ہو، لاکھ اس کے گھر میں تمام آسائش کی چیزیں ہیں، لاکھ اس کے گھر میں کئی افراد ہوں، لیکن آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ آپ پوچھیں اگر کسی دوا کی ضرورت ہے، کہیں ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، آپ کو کوئی سامان چاہیے، آپ کو پیسے مالی اعتبار سے آپ قرض کے عنوان سے لیں، بعد میں مجھے آپ دے دیں، تو اس طریقے سے آپ اظہار خیال کریں تو وہ شخص موٹیویٹ ہوگا، خوش ہوگا کہ نہیں اس وقت میں اکیلا نہیں ہوں، کوئی ہے کہ جو میری خیریت پوچھ رہا ہے۔ جو تو میرے اس لیے ساتھ ہے۔ اہل اچھا، بیت علیہ وہ السلام لوگ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جی جو مریضوں کی عیادت نہیں کرتے، یا اس طرف نگاہ نہیں ہے، یا اتنا وقت نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو روز حشر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ خدا ان کو کس طرح سے، ان سے کیا معاملہ اس دن رکھے گا؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔
میں آپ کی خدمت میں بہار و انوار کی روایت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے خود ختمی مرتبہ سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان صلی کیا ہے اللہ کہ علیہ وسلم. وہ لوگ کہ جو بیماروں کی عیادت کرنے نہیں جاتے، وہ لوگ جیسا کہ امام صادق کی بھی روایت ہے کہ 7 حقوق واجب ہیں، ان میں ایک ہے کہ مریض کی عیادت کرو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی بلائے سے نکل گئے، خدا کی تم نے بندگی نہیں کی۔ تو یہ چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بیان کی ہیں۔ اب وہ لوگ کہ جو بیمار کی عیادت بہت لائٹ لیتے ہیں، ارے بخار ہے ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر کے یہاں جان، میرے جانے سے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے جانے سے اسے صحت مل جائے گی، میرے جانے سے اسے شفا مل جائے گی، وہ ڈاکٹر کے یہاں جائے گا، یہاں پہ مریض کا کام ڈاکٹر سے۔ تو اب ایسے لوگ کہ جو مریض کی عیادت کو نہیں جاتے، وہ کتنا بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ صحیح. کتنا خدا کی نظر میں معتوب ہوں گے، خدا کی نظر ان پر غضبناک ہوگی۔ وہ روایت بیان بار میں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خداوند عالم روز قیامت کے دن اپنے ایک بندے کی ملامت کرتے ہوئے اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا وجہ تھی کہ جب میں بیمار ہوا، اللہ کہے گا کہ جب میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی، تو مجھے کیوں دیکھنے نہیں نہیں آیا؟ آیا۔ اللہ اب اکبر. یہ انسان اللہ اکبر. قیامت کے ہنگام میں اللہ سے کہے گا، وہ گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور جواب دے گا کہ یا اللہ تو پاک و منزہ ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو اور بیمار، تو کب بیمار ہوا تھا؟ تمام بندوں کا تو رب ہے، تو سب کو صحت دیتا ہے، تو سب کو شفا دیتا ہے، تجھے بیماری کہاں سے لاحق ہو؟ نہ تجھے کبھی کوئی درد ہوتا ہے، نہ تجھے کوئی مرض ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا ایک مومن بھائی بیمار ہو گیا تھا، تیرا ایک مومن بھائی مریض ہو گیا تھا، تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اسے دیکھنے تو نہیں گیا تھا۔ میری عزت و جلال کی ایک قسم، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے نزدیک پاتا۔ ایک مریض کی عیادت کو تو جاتا تو میں اس مریض کے پاس تھا، میں اپنی میری قربت اس مریض کی صحبت میں پاتا۔ پھر اللہ کہے گا اللہ. کہ میں تیری حاجات کا ضامن ہوتا، اگر تو اس مریض کی عیادت کرتا تو میں تیری حاجتوں کو پورا کرتا، میں تیری ضرورتوں کو پورا کرتا، تیری دعاؤں کو میں قبول اللہ. کرتا اور تیرے لیے ان کو پورا کر دیتا۔ وہ تمام چیزیں جو تیرے دل میں ہے، میں ان چیزوں کو تیرے لیے بہترین بنا دیتا، اور یہ سب اللہ. مومن بندے کے احترام کے باعث کرتا کہ میں رحمان اور رحیم۔ لیکن تو نے اس بندے مومن کی عیادت نہیں کی، بلکہ تو نے میری عیادت کی۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے کسی بندے کی عیادت کو نہیں جاتے ہیں، تو قیامت کے دن خدا ایسے لوگوں کے اوپر نگاہ کرم نہیں فرمائے صحیح. گا۔ اور آپ کوشش کریں کہ بیماروں کی عیادت کو جائیں، مریضوں کی عیادت کو جائیں۔ آج کے معاشرے میں آغا بھائی اتنے بڑے بڑے عناوین کے تحت کانفرنسز اور پروگرامز ہوتے ہیں، یہ جو صحت مند معاشرہ، ایک ہیلدی سوسائٹی کے لیے یہ چیزیں، جو مریض کی عیادت اگر کسی کے سامنے اس طرح کی گفتگو بھی کریں تو لوگ کہیں گے اللہ اکبر، یہ مریض، یہ بیمار، یہ بہت یہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھیں، جب حدیثوں کا مطالعہ کریں، تو دیکھیں یہ چیزیں کھل کے واضح ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے میری عیادت کی، اگر تم نے کسی مریض کی خیریت پوچھی تو گویا تم نے میری خیریت پوچھی۔ میری خیر. سبحان اللہ. اچھا وہ لوگ، اب یہ تو ہو گیا جا کے دل جوئی کرے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس فکر میں ہوتے ہیں، اس طاق میں ہوتے ہیں کسی کو اذیت دیں، کوئی بیمار ہو اور اس کو جا کے اذیت دیں. اس کے لیے کیا کچھ ملتا ہے ہمیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں نا. جی جی، جیسا کہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہیں کہ اگر کوئی کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے، گڑھا کھودتا ہے کہ وہ اس میں اللہ گر اکبر. جائے، تو گویا اس نے دوسروں کے لیے نہیں بلکہ وہ خود اس گڑھے میں گر جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے دعا کرے، بد دعا دے، یا اللہ وہ بیمار ہو جائے، یا اللہ وہ مریض ہو جائے، یا اللہ وہ فلاں بیماری میں مبتلا ہو کے مر جائے، تو معصومین علیہ السلام نے کہا کہ گویا تم نے اپنے لیے یہ مصیبت مولی ہے، اس لیے کہ خدا انصاف کرنے والا ہے، خدا عادل ہے۔ تو اگر ہم کسی، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے امیر المومنین کی روایت پڑھی کہ اس کی عیادت کو جاؤ جو تمہاری عیادت کو نہیں آتا، اسے تحفہ پیش کرو جو تمہیں تحفہ نہیں دے رہا۔ تو ہم اور آپ اگر کسی کے لیے اچھا نہیں سوچ پا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے لیے برا بھی نہ سوچیں۔ اگر کسی کے لیے ہم گھر نہیں بنا پا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کسی کے گھر کو کرائے کا. اجاڑے بھی نہیں۔ اگر کسی کے لیے ہم نیکی بیان نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ زبان سے اس کی غیبت بھی بیان نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم، آپ نے جو سوال کیا کہ برائی کر رہے ہیں،
تو میں آپ کی خدمت میں حدیث کا مفہوم بیان کروں کہ اگر کوئی شخص کسی مرد مومن، کسی بندہ مومن کی غیبت اور برائی سوچتا ہے، تو اس بندے مومن کی برائی اللہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور جو ہم نے نیکیاں انجام دی ہیں وہ اس کے وہ ادھر حق سے میں لیا جائے چلی جاتی ہیں کہ گا۔ جس اللہ کی اکبر۔ برائی ہم کر رہے ہیں۔ تو کیوں ہم اچھا اس میں اپنے آپ کو اس مصیبت میں پہنچا رہے ہیں؟ کچھ آداب آپ نے بیان فرمائے، اس کا ایک مطلب مزید اگر میں اس کو کہوں کہ اسلامی طریقے جو ہیں، جو اسلام نے وضع کی ہے، اس میں مزید اور آداب اگر کچھ اور بیان فرما دیں گے، ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ موجود ہیں۔ جی، 2023 کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، ساری چیزیں لوگوں کے پاس ہے، وقت نہیں ہے، ساری چیزیں لوگوں کے پاس آج ہیں، ہمدردی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے بہترین مکانات بنا لیا لوگوں نے، لیکن ذہنی عمارت کی تعمیر لوگ نہیں کر پائے، لوگوں نے ساری چیزیں خرید کے اپنے گھر میں رکھ دی، لیکن انسانیت کو گھر سے رخصت کر دیا، ہمدردیاں جو پہلے معاشرے میں تھیں وہ ہمدردیاں آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، جو بھائی چارگی، جو امن و امان تھا وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ 2023 میں ایک مریض کی اگر عیادت کرے، وقت نہیں ہے، ہم نہیں جا پا رہے ہیں اس کے گھر، ہم اس کے جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ہم کافی دور رہتے ہیں، مثلا میں نجف میں ہوں، ہمارا کوئی دوست، کوئی رشتے دار انڈیا میں ہے، یو ایس میں ہے، یو کے میں ہے، پاکستان میں، مختلف کنٹریز میں عزیز و اقارب رہتے ہیں، تو ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو اسلامی ادب کیا ہے؟ ہمارے پاس واٹس ایپ ہے، ہمارے پاس فون ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم اس واٹس ایپ کے ذریعے ہم فون کر سکتے ہیں ان کو، السلام علیکم، سنا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اگر وہ پیشنٹ اس حالت میں نہیں ہے کہ گفتگو کر سکے تو اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں سے خیریت پوچھے کہ ہمیں ایسا سنا ہے کہ وہ بیمار ہیں، میں نجف میں ہوں، میں ایک صرف یہ جملہ کہہ دوں کہ میں مولا کی بارگاہ میں جا کے ان کے لیے دعائیں خیر کروں گا، مولا کی زری پہ بیٹھ کے میں ایک صلوات مولا کی خدمت میں ہدیہ کر کے اپنے فلاں دوست، فلاں رشتے دار کے لیے دعا اچھا کروں گا۔ کسی کی تو ایبسنس میں، یہ یعنی کہ ابھی کہنا عیادت کرنے نہیں گئے ہیں، ابھی عیادت کرنے نہیں گئے ہیں، مگر آپ نے سنا اور آپ نے دعائیں خیر کرنی شروع کی، اس کے بھی اجر کو، دعا یہ بھی، خیر، کیونکہ یہ بڑی دعا خالص خیر، چیز ہے، اس میں تو پھر بھی ریاکاری ہو جائے گی کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے گیا ہو، مگر ایک بندہ صرف خدا کے سامنے اور کسی کی طبیعت کی ناسازگی کو سن کر اور التجا کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، تو بڑی خالص عبادت ہو جائے گی، اس کا بھی تھوڑا سا اجر بیان کریں، 3 منٹ موجود ہے۔ جی، انسان جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نماز میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں مصلی عبادت سے آپ کے لیے دعا کروں گا، نماز شب میں آپ کی صحت کے لیے دعا کروں گا، اگر اس طریقے سے بھی ہم کسی کی خیریت پوچھیں، وہ چیزیں کہ جو ہم اور آپ آج جیسا کہ اپنے گھر سے اگر کسی کے لیے خیریت پوچھ لیں اور لوگوں سے اگر گفتگو کر لیں تو یہ خیریت پوچھنا وہی اجر و ثواب کہ جو ہم بالمشی ڈائریکٹ ہم جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس وقت وہاں نہیں جا سکتے، تو یہ خیریت پوچھ لینا معصومین علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں خدا ہمیں ان لوگوں سے نوازے گا کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور خود اہل بیت علیہ السلام نے ہمارا وہ ضعیفہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے جسم مقدس سے کوڑا پھینک دی تھی، صلی اللہ کثافتیں علیہ پھینک دی وسلم۔ تھی، جب وہ بیمار پڑی، یعنی وہ کہ جو جانی دشمن تھی، جب وہ بیمار پڑی تو پیغمبر اسلام دق الباب کر کے اس کے گھر گئے اور جا کے پوچھا کہ تم بیمار ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس طریقے سے جب رسول اسلام نے اپنے کردار، اپنے اخلاق کو پیش کیا، یاد رکھیے گا کہ خوش اخلاقی، نیک نیتی، آپ کا کوئی جانی دشمن بھی اگر ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا برا سوچ رہا ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے خیر خواہ ہو جائے، آپ کے لیے اچھا سوچے، تو بس ایک کام کرے کہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہ رکھیں، اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، یا اللہ میں نے اس کی تمام غلطیوں جو میرے لیے اس نے برا کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے، یقین مانے کہ خدا اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، اور وہ اپنے عمل پہ شرمندہ ہوگا، کوئی ایسا وقت ہوگا کہ آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، آئی ایم ویری سوری۔ تو یہ اسلام ہے، اجتماعی مذہب ہے، اجتماعی دین ہے، اسلام بمباری کا مذہب نہیں ہے، اسلام کردار کی خوشبو معاشرے میں پھیلانے کا مذہب ہے۔ آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا، وہ لوگ کہ جو اپنے کو سپر پاور کہا کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنی طاقت کے غرور میں چور ہیں،
آج وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا ایسے لوگوں کو برا کہہ رہی ہے اور انگلیاں اٹھا رہی ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ لاکھ اپنے آپ کو جس ویل مینر کہیں اور ویل ایجوکیٹڈ کہیں، لیکن اگر کسی خدا کے بندے پر جن کا کوئی نہیں ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، لیکن پوری دنیا ان کی آواز میں اپنی آواز ملا کے ان کی حمایت میں بول رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ خدا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، خدا نیکیوں کے ساتھ، اور خدا نے خود قرآن میں کہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالی سبحان اللہ. نیکی کرنے والوں 30 کے سیکنڈ. اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے امیر المومنین کے حق کا واسطہ، تمام بیماروں کو صحت اللہ عطا فرما، جو صلی لوگ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کی اللہ. مغفرت فرما، ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ بارگاہ مولا علی علیہ السلام میں آپ سب کی طرف سے نائب زیارت ہیں، دعا گو ہیں، آپ سے بھی دعا کی گزارش ہے، میرے حق میں میرے والدین کے حق میں دعا کریں، خدا آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں کہ جناب رومان رضوی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نجف اشرف عراق سے اہل بیت ٹی وی کو دیا مریضوں کی عیادت کے اوپر، روایات معصومین کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور کیا آداب بیان کیے گئے، اس کا کیا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ کہنے کو بہت سطحی سی گفتگو ہوتی ہے، مگر بہت ہی عظیم اجر و ثواب ہم بعض دفعہ جو ہے وہ اپنے بالکل سامنے سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اس کو کھو دیتے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس اہم معلومات کو اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا